السلام علیکم طلباء. آج کا یہ لیکچر ہے ایسے رائٹنگ کے متعلق. ایسے رائٹنگ کی کچھ مخصوص ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے بغیر ہم اچھا ایسے نہیں لکھ سکتے، اور بعض ایسے بلنڈرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر دیتے ہیں. 25 نمبر کا مضمون ہے، 0 نمبر ملتا ہے ان بلنڈرز کی وجہ سے، یہ بہت ہی کم نمبر ملتے ہیں. وہ بھی میں ڈسکس کروں گا، اور ساتھ میں اس لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 2021-2022 میں جو اے ڈی پی کے ایگزامز ہونے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس کے، ان کے لیے اہم اہم مضامین کون سے ہیں جو اس وقت آپ گھر بیٹھ کر تیار کر سکتے ہیں. میرا نام عقیل عباس ہے، میں لیکچرر ان انگلش ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بکر میں. ویڈیو شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے کا جو سوال ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم نمبر آتے ہیں. بی اے کا جو امتحان ہوتا ہے، اے ڈی اے کا 40% تک رزلٹ آتا ہے. 60% تک اسٹوڈنٹس اوور آل یونیورسٹی میں فیل ہو جاتے ہیں انگلش کے پیپر میں. اور سب سے کم جس چیز میں نمبر آتے ہیں وہ ایسے رائٹنگ ہوتی ہے، پریسی کمپریہنشن ہوتی ہے. تو نمبر کم کیوں آتے ہیں ایسے رائٹنگ میں، مضمون نویسی میں؟ پہلے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد اہم مضامین میں آپ کو بتا دوں گا. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے. تو فرسٹ آف آل irrelevant مٹیریل ہوتا ہے، غیر متعلقہ مواد ہوتا ہے. پیپر چیک کرتے ہوئے ایگزامینرز اکثر جو ہے اس کو بہت آسانی ہوتی ہے آپ کو 0 نمبر دینے میں جب آپ irrelevant میٹیریل لکھتے ہیں. مثال کے طور پر اب مضمون آیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ لکھیں یہ کیا چیز ہے. طلباء نے رٹا لگا لکھا ہوتا ہے رول آف میڈیا. تو رول آف میڈیا، میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات وغیرہ، ٹیلی ویژن آتے ہیں، اس کے متعلق یہ رول آف میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا بالکل مختلف چیز ہے. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ، یہ چیزیں سوشل میڈیا ہیں. ان پر آپ لکھنا ہوتا ہے، آپ کو رٹا رٹایا رول آف میڈیا لکھاتے ہو جو کتاب کے اندر ہے. 0 نمبر ملتا ہے اس کا. اب ڈیموکریسی کا مضمون کتاب کے اندر ہے، اکثر کتابوں میں جمہوریت، ادھر پیپر میں آتا ہے مضمون کہ ڈیموکریسی ان پاکستان، اس کے اوپر لکھیں. تو کرپشن ان پاکستان لکھیں. آپ لوگ ڈیموکریسی اور کرپشن لکھاتے ہو، وہ بالکل مختلف ہے اس چیز سے، ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے، irrelevant ہوتا ہے، نمبر نہیں ملتے. پھر سوال آتا ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم کے متعلق. آپ نے پڑھ رکھا ہوتا ہے، یاد کر رکھا ہوتا ہے، پیپر میں تھوڑا سا گھما دیتا ہے. ایکسٹریمزم اینڈ ورلڈ پیس، انتہا پسندی اور دنیا کے امن، دنیا کا امن، اس کے متعلق لکھیں. اب آپ لوگ وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم بتاتے رہ جاتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز، کیسے ہوتی ہے، کیسے ختم کرنی ہے. ورلڈ پیس کا آپ ذکر نہیں کرتے کیونکہ رٹا لگا رکھا ہوتا ہے، اس میں نمبر کوئی نہیں ملتا. لاسٹ ایئر آیا پیپر میں ایسے وہ تھا جی، پرابلمس آف ورکنگ ویمن، کام کرنے والی خواتین کے مسائل کیا ہوتے ہیں. ورکنگ ویمن جو کہ خواتین باہر جا کر گھر سے باہر کام کرتی ہیں دفاتر وغیرہ میں، ان کے مسائل پر لکھنا ہے. اب یہ چیز کتاب میں نہیں تھی، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے، اسٹوڈنٹس نے یاد کر رکھا تھا پلیس آف ویمن ان سوسائٹی، معاشرے میں خواتین کا کیا مقام ہے، ہونا چاہیے، وہ اس پر جا کر لکھا ہے. بالکل غیر متعلقہ ہے، کوئی نمبر نہیں ملے. ایک اور مضمون آیا پچھلے سال کے ایک پیپر میں، سائنس اینڈ ویلیوز، سائنس اور اقدار، اقدار پر کیا جو ہے اثر پڑا ہے سائنس کا. اب طلباء سمجھتے ہیں نہیں ٹاپک کیا ہے اور لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے ایڈوانٹیجز آف سائنس، سائنس کی کیا ویلیو، اہمیت ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس پر لکھنا شروع کر دی. ویلیوز کا مطلب اقدار ہوتا ہے، قدریں ہوتی ہیں، قدروں پر کیا فرق پڑا ہے سائنس سے. تو فرسٹ آف آل غیر متعلقہ مواد لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کم نمبر ملتے ہیں. تو جب آپ مضامین دیکھیں تو جس مضمون کے ٹائٹل کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھیں، جس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو نہ لکھیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے. تو کم نمبر لینے کی اور بھی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر جو مضمون نویسی ہے اس کے بگننگ، مڈل اور اینڈ کے نمبر ہوتے ہیں. بگننگ کے مخصوص نمبر ہیں، مڈل کے بھی مخصوص نمبر ہیں، اینڈ کے بھی نمبر ہیں. تو بعض لوگ بگننگ اور مڈل اچھا لکھ لیتے ہیں، اینڈ ان کا نہیں ہوتا. جب آپ کو ایگزامینر کہتا ہے کہ 5 منٹ باقی ہیں اپنا پیپر اختتام پذیر کر لیں، آپ پھر بھی وہی ڈیٹیل لکھتے رہ جاتے ہو اور اس کے اختتام پذیر نہیں کرتے. مثال طور پر آپ 15 نمبر کا اگر مضمون ہے تو اس میں 3 نمبر پورے اینڈ کے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اینڈ نہیں کیا، انکمپلیٹ لکھے گا وہ، اور آپ کو بہت ہی کم نمبر ملیں گے. لہٰذا یہ تینوں حصے آپ کے مضمون کے ہونے چاہیے. نمبر 3،
ریکوائرڈ ورڈز جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے 300 لفظوں میں، 350 لفظوں میں، یا 450 لفظوں میں، تو اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ مثال طور پر اگر آپ نے بی ایس سی کا 15 نمبر کا مضمون لکھنا ہے تو کم از کم آپ کے 3 صفحے ہونے چاہیے۔ اے ڈی ایس کا مضمون کم از کم 3، 3.5، 4 صفحے تک ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ 10، 12، 15 صفحے لکھ دیتے ہو تو وہ غیر ضروری ہے۔ آپ جو بی اے کا اے ڈی اے کا امتحان ہے اس میں انگلش کا 25 نمبر کا مضمون ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کے لیے کم از کم 4، 4.5 صفحے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ورڈز کی لمٹ ہے جو بتائی جاتی ہے اور جو نمبرز آپ کو الوکیٹ کیے جا رہے ہیں پیپر میں، وہ چیز پوری ہو، ان کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو۔ نیکسٹ ریلیونسی، یہ بات پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ ریلیونٹ میٹیریل لکھنا ہے، غیر متعلقہ نہیں لکھنا۔ چوتھے نمبر پر ہے میٹیریل، آپ کیسا اس کے اندر ایڈ کر رہے ہو، تاریخیں لکھ رہے ہو کہ نہیں لکھ رہے۔ اگر کوئی تاریخ سے متعلقہ مضمون ہے، لوگوں کے نام جنہوں نے خاص فیلڈ میں کام کیا ڈیموکریسی کے لیے، پچھلے جو سیاستدان گزرے وغیرہ وغیرہ، انسیڈنٹس کچھ واقعات وغیرہ ہوئے ہیں ان کے متعلق لکھنا ہوگا۔ اور پھر موجودہ سچویشن کیا ہے، مثال طور پر کشمیر پرابلم کے اوپر آپ لکھ رہے ہو تو اس وقت وہاں پر کیا سچویشن ہے کشمیر کے اندر، پاکستان اور انڈیا کے اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں، کشمیر کے لوگوں کے کیا معاملات ہیں، وہاں پر کتنا عرصہ کرفیو رہا، یہ ساری باتیں بھی آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے مضمون کے اندر۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کتاب آپ کے پاس 10 سال پرانی پڑی ہے وہی سارا میٹیریل ہی لکھو آپ، تو اس کے اندر باقاعدہ اچھا مواد آپ لکھو گے تو آپ کو اچھے سے نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد ہے گرامر، سینٹنس اسٹرکچر اور اسپیلنگ کی مسٹیکس ہیں، یہ بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اوبیسلی انگلش ایسے کا پیپر ہے، انگلش ایسے کا آپ کا سوال ہے، گرامر بھی دیکھیں گے، فکروں کی اسٹرکچر ساخت بھی دیکھیں گے، اسپیلنگ کی غلطیاں یہ بھی دیکھیں گے، لہٰذا جو مشکل الفاظ ہیں ان کو لکھ کر ان کی اسپیلنگ اچھے سے یاد کر لیا کریں۔ سکسیشن آف تھاٹ اینڈ آئیڈیاز، تو نیکسٹ ہے آپ کی جو مضمون ہے، ایک بات سے دوسری بات نکلے، دوسری سے تیسری نکلے، اور یہ شروع سے لے کر مڈل کی طرف، مڈل سے اختتام کی طرف آئے، اور آخر میں کچھ سجیشنز وغیرہ دے کر اور اچھی امید کے پیغام کے اوپر آپ مضمون ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سکسیشن آف تھاٹ اینڈ آئیڈیاز ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ ایک تاریخی مضمون ہے، آپ 1910 کی بات پہلے کر رہے ہو اور 1850 کی بات بعد میں کر رہے ہو، تو یہ سکسیشن سے ایک ترتیب کے ساتھ چیزیں چلیں اور اینڈ کی طرف آئیں منطقی طریقے سے، تو وہ اس کی ابھی ایک اپنا جو ہے نا اہمیت ہے۔ کچھ لوگ ملٹیپل ایسز لکھ دیتے ہیں، کم نمبر آنے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک مضمون ہے جو کہ آپ سے کہا جاتا ہے جو بھی مضمون مسئلے والا ہے اس کے اوپر یہی لکھ دینا ہے، تو جب ایگزامینر کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے کوئی ایسے لکھا ہے، رٹا لگا رکھا ہے، تو عموماً اس کو بہت ہی جو ہے کم نمبر دیے جاتے ہیں یا نمبر نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے بھی صحیح، اس میں سے 1، 2، 3 پیراگراف آپ یاد کر لیں، لیکن سارے کا سارا وہی لکھنا کسی لائق بندے کے لیے بالکل اس کا کوئی پیراگراف نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک بندہ بالکل کوڑ ماغز ہے، اس کے کچھ دماغ میں پلے نہیں پڑتا، وہ تو لکھ سکتا ہے، لیکن یہ اچھے طلباء کو بالکل ملٹیپل ایسے تیار نہیں کرنے چاہیے۔ لاسٹ پوائنٹ جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا ڈگری کلاسز کے طلباء کو، کہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہے اگر دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کو کمپیئر کی جائے تو اس میں کیا چیز اچھی ہے۔ مثال کے طور پر سب طلباء نے ایک ہی کتاب سے رٹا لگا رکھا ہے اور آپ کسی مختلف کتابوں سے بھی تیار کرتے ہو، خود سے بھی آپ چیزیں سرچ کر کے لاتے ہو، جب ایگزامینر چیک کرے گا اور کمپیئر کرے گا آپ کے مضمون کو باقیوں کے مضامین کے ساتھ اور میٹیریل آپ کا اچھا پائے گا، تو آبویسلی اس کو خوشی ہونی ہے، وہ نمبر بھی آپ کو اچھا دے گا، نمبرز بھی آپ کو اچھے دے گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے دماغ میں رکھنی ہے پیپر میں انگلش ایسے کا سوال اٹیمپٹ کرتے ہوئے، تو اگر یہ غلطیاں آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ مضامین بتاؤں گا جو کہ 2021-2022 کے لیے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس کے امتحانات کے لیے اہم ہیں۔ فرسٹ آف آل الیکشنز ان پاکستان میں اب بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ایسے ہے۔ نمبر 2، ڈیموکریسی ان پاکستان میں جمہوریت کبھی چلتی نہیں ہے، جو بھی حکومت 2-3 سال پورے کرتی ہے دھرنے شرنے شروع ہو جاتے ہیں اور حکومتیں گرائی جاتی ہیں، کسی کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ نہیں پاتی، تو یہ ہمیشہ کا امپورٹنٹ ٹاپک رہا ہے پاکستان میں۔
نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹس اینڈ پالیٹکس، طلباء اور سیاست. اب طلباء سیاست میں اگر چلے جائیں، ان میں دلچسپی لینے لگے، الٹے سیدھے کمنٹس کرتے رہیں، تو ان کی اسٹڈیز کا حرج ہوتا ہے. اور پالیٹکس سے ان کو دور رہنا چاہیے. ملک کے اندر افراد پھیلانے کے لیے طلباء کا سہارا لیا جاتا ہے عموماً. نمبر 4 ہے نیشنل یونٹی، قومی اتحاد. نمبر 5 ہے دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. نمبر 6 ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی. نمبر 7 ہے پولوشن. 8واں مضمون ہے پلیجرز آف چائلڈہڈ. 9واں ہے چائلڈ ابیوز، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ملک میں بہت ہو رہے ہیں اور اس کے متعلق مضمون آ سکتا ہے. چائلڈ لیبر ہے، بچوں سے جو محنت مزدوری کروائی جاتی ہے اینٹوں کے بھٹوں پر اور دکانوں وغیرہ میں، اور تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس سے متعلق. انفلیشن، رائزنگ آف پرائسز، قیمتوں کا بڑھنا ہے، تو یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، مہنگائی وغیرہ. نمبر 12 ہے واٹر کرائسس ان پاکستان، پاکستان میں پانی کا بحران. پانی بہت ہی کم ہے پاکستان میں، دریاؤں میں پانی کم ہے، انڈیا پانی روک لیتا ہے اور ڈیمز بنائے نہیں جاتے، تو یہ کرائسس کے اوپر مضمون آ سکتا ہے. کرپشن ان پاکستان ہے، سوشل میڈیا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک، پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، اور کرونا وائرس پینڈیمک. یہ مضمون آپ کو کرنا چاہیے. کچھ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کرونا وائرس پینڈیمک اور انفلیشن وغیرہ، واٹر کرائسس، یہ کرنٹ افیئرز میں چیزیں ہیں، تو یہ آپ نے ضرور کرنی ہیں. چائلڈ ابیوز وغیرہ. تو یہ وہ 17 امپورٹنٹ ایسز ہیں جو آپ کو تیار کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ کسی بھی ایسے کو آپ خود سے لکھ سکیں، اس کی پریکٹس کریں. 14 سال کی تعلیم کے بعد اس قدر بندے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. تو طلباء، امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.